بزنس اور جاب، کاروبار یا نوکری، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے دماغ میں آتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے. کیا ہمیں کسی اچھی جاب کی تلاش کرنی چاہیے یا کسی اچھے کاروبار کی طرف کام کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں بیٹھے بٹھائے کوئی اچھی نوکری مل جائے تو کم سے کم ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطمئن ہو جائیں گے کہ یکم تاریخ کو ہمیں اپنی سیلری مل جانی ہے اور اس میں سے ہم اپنی ضروریات پوری کر لیں گے. لیکن اور دوسری طرف کاروبار جو ہے وہ ہمیں ایک رسک لینے کے لیے اکساتا ہے، اور رسک میں ہم یہ بھی رسک لے سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں فائدہ بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نقصان کے چانسز بھی ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے لگے ہوئے پیسے بھی ڈوب جائیں، اور یا پھر فائدہ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پودا ہم آج لگا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک تناور درخت بن جائے. لیکن پاکستان میں کاروبار کا رجحان اتنا کم کیوں ہے؟ نوکری کی طرف لوگ کیوں زیادہ مائل ہیں؟ جو ہمارا ایک المیہ ہے کہ جو ہماری جنریشنز کے اندر یہ ان کے دماغ میں جو چیزیں بیٹھ گئی ہیں، ان کا ایک امپلائمنٹ کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، اس میں کوئی اور نہیں، ہمارا اپنا ہی سسٹم ذمہ دار ہے. کیونکہ بچوں کو جب شروع سے اسکولز میں سکھایا جاتا ہے، انہیں بھیجا جاتا ہے، تو ان میں بالکل بھی یہ چیز نہیں سکھائی جاتی کہ انہوں نے پیسے کیسے کمانے ہیں، بلکہ ہم ان کو یہی سکھاتے ہیں بیٹا اچھے مارکس لینے ہیں، اچھی جگہ اپنے ایڈمیشن ہوگا آپ کا، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھو گے اور ایک اچھی جگہ آپ کو جاب مل جائے گی. اور بچوں کا یہی مائنڈ سیٹ ہم گھر پہ پریپیئر کرتے رہتے ہیں. پیرنٹس بھی گھر پہ یہی سکھاتے ہیں بیٹا اور پڑھو اور مارکس لینے ہیں، پھر اچھی جگہ ایڈمیشن ہوگا، اچھی جگہ ایڈمیشن ہوگا تو اچھی جاب ملے گی. ہم تو ان کو خود تیار کریں اچھی جاب کے لیے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر ہم یہ خود کمپلینس کرتے ہیں کہ سرکاری نوکریاں نہیں آ رہی، گورنمنٹ کی جو ہیں وہ جابس کیوں نہیں آ رہی ہیں، لوگوں کو، ہمارے بچے پڑھ لکھ کے بیٹھے ہیں ان کو جاب نہیں مل رہی. حالانکہ یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ مسلمانوں کا ٹریڈیشن بیسیکلی نہیں تھا. ہم جو ہے وہ شروع سے ہی تجارت کرنے والے لوگ تھے، بلکہ ایون یہاں تک کہ حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے 10 حصے ہیں اور 9 حصے تجارت میں ہیں، باقی ایک جو ہے وہ باقی تمام ذرائع میں سے ہے. اور ہم اگر دیکھیں تو صرف عورتیں، اپنا آدمی ہی نہیں بلکہ خواتین بھی اسلامی معاشرے کے اگر ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں خواتین بھی تجارت کرتی ہیں. حضرت خدیجہ سے اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتی تھیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کے ہی ملک شام گئے تھے. تو یہ تو ہو گیا ہمارا اسلامک بیک گراؤنڈ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ برکت بھی رکھی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہم کچھ لاجکس اور کچھ فیکٹس کی طرف آئیں تو ہمارا ملک جو ہے یہ اصل میں یہ سسٹم ہی امپلائیز پیدا کر رہا ہے. کیونکہ یہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے بیسیکلی، اگر ہم اس بحث میں چلے جائیں یہ تو خود ایک لمبی بحث بن جائے گی. یہ تو خود ایک بزنس بن گیا ہے اور یہ صرف اچھے امپلائیز پروڈیوس کرنا چاہ رہا ہے. تو بزنس اور جاب کو اگر ہم کمپیئر کریں تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ لوگوں کے دماغ میں ایک متھ بیٹھ گئی ہے کہ کاروبار کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے ضروری ہیں. حالانکہ یہ سراسر غلط بات ہے. کاروبار کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں بلکہ کاروبار کے لیے آپ کے پاس آئیڈیا ہونا ضروری ہے. آپ کسی کے کاروبار سے بھی، کمیشن سے بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک 100 روپے سے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک 1000 روپے سے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ اس میں کوئی لاکھوں انویسٹ کر کے دیں، ہمیں ایک کام چلا کے دیں، بنا کے دیں، اس کے بعد ہم اس کو صرف رن کریں. بزنس اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ بزنس تو ایک ایسے تالاب کی طرح ہے، ہمیں اس میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی کے اندر جو بڑے بزنس مین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بالکل فوکس نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کتنے مارکس لے رہے ہیں. انہوں نے صرف اپنے بچوں کو کانفیڈنس اور ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے اچھے اسکولز میں بھیجنا ہوتا ہے. ادروائز انہیں گریڈز یا مارکس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جتنا پڑھ لیں بس ٹھیک ہے، میٹرک کر لیں، انٹر کر لیں. اس کے بعد وہ لگاتے ہیں ان بچوں کو اپنے بزنس میں. سم ٹائم اپنے بزنس میں لگا دیتے ہیں، سم ٹائم وہ کسی دوسرے کے بزنس میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ دوسرے کے بزنس میں زیادہ سیکھیں گے. ان سے کہتے ہیں کسی چھوٹے موٹے کام میں وہ لگ جائیں. وہ جب وہاں جا کے جب وہ سیکھتے ہیں وہ لوگ کام کیسے کر رہے ہیں، سمپل کسی انٹرنشپ میں اس کو لگا دیتے ہیں. جی ہمیں کچھ نہ پے کریں، صرف انہوں نے وہ کام سیکھنا ہے. سیکھنا کس طرح سے ہے کہ چیز خریدی کہاں سے جا رہی ہے اور اس کو بیچا کیسے جا رہا ہے، کتنے میں بیچا جا رہا ہے، کن اسٹریٹجیز کے ساتھ بیچا جا رہا ہے، کیا طریقے ہیں، کیا آفرز، کیا ڈیلز لگانی ہے، کیا ان کی جو ہے وہ ڈیلنگ ہونی چاہیے اپنے کسٹمرز کے ساتھ، کس طرح ہم اٹریکٹیو آفرز بنا کے جو ہے کس طرح سے ہم نے مطمئن کر کے کلائنٹ کو بھیجنا ہے، اور کس طرح سے ہم نے اپنے بزنس کو نئے نئے آئیڈیاز کو آگے لے کے آنا ہے. آج کل آپ دیکھ لیں جتنی بھی بڑی سے بڑی چیزیں، بڑی سے بڑی جو ایجادات ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری بزنس کی، جو جتنے بھی بڑی چیزیں ہمیں دی ہیں یہ بزنس مین نے دی ہیں. جابنز نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں دیا، بلکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے ہی جابینس چاہیے ہوتے ہیں بعد میں.
تو اس میں جاب کو ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، ملازمت کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بری چیز ہے، بلکہ مینٹیلٹی جو ہے جابین کی یا ایک امپلائمنٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم کرٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مینٹیلٹی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو لوگ 9 to 5 مینٹیلٹی رکھتے ہیں کہ صبح 9 سے لے کے 5 تک بس میرا کام ہے اور اس کے بعد میں بالکل فری ہوں، اگر ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا اپنے اوپر کچھ عرصے کے لیے بوجھ زیادہ ڈال لیں تو ہم جلدی اس 9 to 5 والی قید سے نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کچھ ایکسٹرا ایفرٹس جو ہیں اس میں ایڈ کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو جاب ہم کر رہے ہیں اس میں کچھ اور چیزیں امپروو کرنا سٹارٹ کر دیں۔ ایک مینیجر میں اور ایک CEO میں یہی فرق ہوتا ہے۔ CEO کام وہی کر رہا ہوتا ہے جو ایک عام مینیجر کرتا ہے، لیکن اس نے 9 سے 5 بجے کے بعد والے ٹائم میں بھی اپنے اوپر اپنی کمپنی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ کس طرح سے میں اپنی کمپنی کو اور جو ہے وہ فائدہ دے سکتا ہوں، کس طرح میں مزید نئے آئیڈیاز اس کے اندر لے کے آ سکتا ہوں، امپروومنٹس کیا لے کے آ سکتا ہوں۔ وہ اپنی اس جاب کو اپنا ہی بوجھ سمجھتے ہیں، اپنا ہی بزنس سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے پھر کمپنیز CEO کو زیادہ پے کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان کمپنیز کے فاؤنڈر کوئی اور ہوتے ہیں، مالک کوئی اور ہوتے ہیں، لیکن ایک عام مینیجر کی نسبت CEO کو زیادہ پے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو ہمارے ملک میں تقریباً ہر سال 4.25 لاکھ لوگ MBA پاس کر کے نکلتے ہیں یونیورسٹیز میں سے، لیکن ان میں سے بزنس کرنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ ان میں سے بزنس بہت کم لوگ کرتے ہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے بزنس پڑھنے والے لوگ آگے ایک اچھی جاب کی انتظار میں ہوتے ہیں، ہمیں اچھی جاب مل جائے، ہم اچھی سے اچھی کمپنیز کے اندر جاب کریں، حالانکہ خود انہوں نے بزنس پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ بزنس کبھی بھی، پہلی بات تو یہ کہ ان کی مینٹیلٹی جابین والی رہتی ہے، یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے بھی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ان MBAs کو یا ان بزنس اسٹوڈنٹس کو پڑھانے جو آ رہے ہیں لوگ، وہ خود بھی تو بزنس مین نہیں ہیں، وہ تو خود امپلائیز ہیں، وہ تو خود اسی مینٹیلٹی کے شکار ہیں۔ وہ لوگ تو خود اپنی یکم تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، یکم کو ہمیں اپنی سیلری ملے گی۔ وہ اگر بزنس مین ہوتے، ان کو اگر بزنس مین پڑھائیں تو ان کے کچھ ایکسپیرینسز ہوں، انہوں نے کہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہو، انہوں نے کوئی چیز خریدی ہو، آگے سیل کی ہو، یہ سارے ایکسپیرینسز جب بندہ کرتا ہے، نقصان برداشت کرتا ہے، پھر جا کے اس کے اندر ایک اچھے بزنس مین کی سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، تو پھر جا کے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھاتا ہے، وہ ان سے پریکٹیکلی یہ تمام کام لے، تو پھر جا کے جو ہے ہمارے اندر یہ جسے کہیں کہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم نے چھوٹے سے چھوٹے کاروبار سے شروع کرنا ہے۔ میرے خیال سے اگر ہم اس شرم سے نکلیں کہ جی ہم کام چھوٹا نہیں کریں گے، سمپلی اگر ہم بازار ایک بچے کو یا ایک جوان کو جو ہے 1000 روپیہ دے کے بھیجیں، بھی یہ 1000 ہے تمہارے پاس، اس کو شام تک تم نے کیسے استعمال کرنا ہے، اس سے کیا چیزیں خریدنی ہے، کیسے اس کو بیچنا ہے، کیا ڈیلنگز ہوں گی، اور ایٹ دی اینڈ تم کیا بچا کے لاتے ہو، یہ ہیں تمہاری سکلز۔ تو وہ اس ایک ایکسپوجر سے بھی کافی کچھ سیکھ سکتا ہے۔ یا تو وہ پہلے دن 1000 گوا کے آ جائے گا، اگلے دن وہ پورے کر کے آ جائے گا، اگلے دن کچھ نہ کچھ بچا کے آئے گا، ایٹ دی اینڈ اس کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی، چیزیں بیچنی کیسی ہیں، چیزیں خریدنی کیسے ہیں، اپنے کسٹمرز کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، وہ بہت کچھ سیکھ جائے گا صرف 1000 کے ایکسپوجر سے ہی۔ اسی طرح کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پہلے جاب کرتے رہیں اور پھر پیسے جمع کریں اور پھر بیٹھ کے بزنس کریں، پھر کیا ہوگا، ہم جب وہ یکم والی مینٹیلٹی میں آ جائیں گے، ہم جب وہ سوچیں گے کہ جب ہمیں یکم پہ مل جانی ہے سیلری، تو پھر ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا، ہم پھر جو ہے نا اس کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں کہ اگر کاروبار کے اندر ہمیں بچت نہ ہوئی تو پھر ہم اپنی سیلریز اور اپنے ایکسپینسز کو کیسے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس مت سے باہر نکلنا ہے کہ بزنس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے صرف آپ کو ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے، ایک رسک لینے کی ضرورت ہے کہ کام کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ساتھ کام شروع کر دیں۔ آپ کے پاس اپنی عیدی کے یا اپنی پاکٹ منی کے 100 روپے ہیں، 200 روپے ہیں، آپ کوئی کینڈیز لے کے اس کو سیل کر دیں۔ بہت بڑی بڑی ایسی ہمارے پاس اگزامپلز ہیں جو ملینر ہیں آج لوگ، اور جنہوں نے بوتلیں بیچ کے اور ٹافیاں بیچ کے چیزیں سٹارٹ کی ہیں، اور آج جو ہے وہ اربوں خربوں پتی ہیں، اور ان کا نام ہے، دنیا جانتی ہے ان کو کہ انہوں نے سٹارٹ کیسے لیا ہے اور آج وہ کیا ہے۔ صرف ہمیں ایک ہمت کرنے کی ضرورت ہے، ایک رسک لینے کی ضرورت ہے، خود کو تالاب میں دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو، اور ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں رزق حلال کمانے کی توفیق دے، تاکہ ہم دوسروں کے بھی کام آئیں اور خود بھی محتاجی سے بچیں۔ آمین۔